یہ بخاری شریف ہے جناب والا، اور حدیث کا نمبر ہے 3535۔ حدیث کا نمبر، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور پہلے والے انبیاء کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت عمارت بنائی۔ کیا بنائی؟ حسین و جمیل اور خوبصورت عمارت بنائی، لیکن ساری عمارت بنا ڈالی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ کیا کیا؟ پوری عمارت بن گئی، حسین و جمیل عمارت بن گئی، عمارت مکمل، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ لوگ آئے، لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، عمارت کو دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن تعجب کر رہے ہیں کہ حلا وضعت هذه اللبنۃ، کہ یہ آخری اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ ایک ہی اینٹ رہ گئی تھی، یہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس کو یہاں پر کیوں نہیں فٹ کیا گیا؟ رسول پاک فرماتے ہیں، سنو گے سنیو تمہارا سینہ ٹھر جائے گا۔ فرمایا اس قصر نبوت کی جو آخری اینٹ رہ گئی تھی، آقا فرماتے ہیں فانا اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں محمد لجپال ہوں، وانا خاتم النبیین۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور خاتم النبیین ہوں، تمام نبیوں کا آخر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں ایک اپنے بابے کی چھوٹی سی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف کے ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور امام المناطق تھے۔ آپ نے ابروہ شہر میں ایک جگہ پر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم مکمل کی تو آپ کا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا 7 جنموں پر، کیونکہ وہ 7 جنموں کے قائل ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ ہندو پنڈت کو آپ نے ناکو چنے چبوائے، ہندو پنڈت ہار گیا اور ہمارا بابا جیت گیا۔ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی جیت گئے۔ جب جیت گئے تو آپ کو شہرت مل گئی، مقبولیت مل گئی۔ جب مقبولیت ملی تو آپ نوجوان تھے، ابھی ابھی دورہ حدیث کیا تھا، تعلیم مکمل ہوئی تھی، علم جو ہے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بابا جان کہتے ہیں پھر میں چلا گیا قادیان، قادیانیوں کے علاقے میں، وہاں چلا گیا، قادیان میں گیا۔ قادیان سے جا کر ان کے بڑے بڑے مولویوں سے مناظرہ جوتر دیا، جا کر خود ہی ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ کہا ایک قادیانیوں، میں تمہارے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور جو بابا جی نے حدیث پیش کی تھی وہ یہی جو ابھی میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ حدیث ان کے سامنے رکھی، ان کو کہا قادیانیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قصر نبوت کا ایک عمارت بنائی، بنانے والے نے اس کے اندر ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی، اور بنانے والے نے اس عمارت کو فاکملھا فاحسنھا، اس کو مکمل بھی کیا اور اس کو حسین و جمیل عمارت بھی بنایا ہے۔ تو اب آخری اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آیا اور اس آخری جگہ کو میں نے پور کر دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، بابا جی کہتے ہیں ان کو کہ میرا سوال یہ ہے کہ اب عمارت تو ہو گئی ہے مکمل، آخری اینٹ کی جگہ تھی وہ رسول پاک نے آ کر پور کر دی، وہ ہو گئی مکمل۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کہاں ڈالو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عمارت تو ہو گئی مکمل، قصر نبوت مکمل، تو اب مرزا غلام احمد قادیانی کو کہاں ڈالو گے؟ اس عمارت میں کس جگہ فٹ کرو گے؟ تو پہلے خاموش،
متعجب، حیران، پریشان کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا مولانا عمارت جو ہے اس کے ساتھ پلستر بھی تو ہوتا ہے، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا پلستر کر دیں گے، پلستر کر دیں گے. تو ہمارے بابا جی نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ پلستر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم نے حدیث ابھی سنی نہیں ہے، حدیث میں آیا فَأَكْمَلَهَا، بنانے والے نے عمارت کو مکمل کر دیا ہے، اور پلستر کے بغیر عمارت مکمل ہی نہیں ہوتی. پھر حیران پریشان، انگلیاں دانتوں کے اندر، اور پھر کیا کہنے لگے اچھا. تو ایک پھر ان میں سے ہمت کر کے بولا، کہنے لگا جناب میں بتاتا ہوں کہ عمارت جو ہے اس میں رنگ و روغن بھی تو ہوتا ہے، تو ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا رنگ و روغن کر دیں گے اس عمارت میں. بابا جی نے ہمارے نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سنو. آپ نے فرمایا تم رنگ و روغن بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث پیش کی ہے، اور حدیث پاک میں لفظ آیا ہے فَأَحْسَنَهَا، بنانے والے نے عمارت کو حسین و جمیل بنایا ہے. کہتے ہیں کہ حسن بغیر رنگ و روغن کے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بابا جی نے ان کو جواب دیا، اور پھر ان کے گھر میں جواب دیا.